بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک چھوٹا مشورہ بھی کتنی بڑی تبدیلی لا سکتا ہے؟ آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے صلح حدیبیہ کے اس واقعے میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی ایک مشورہ لیا اور پھر جو ہوا وہ تاریخ بن گیا۔ ناظرین، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹا بھی ایسا مشورہ دے دیتا ہے کہ بڑے کے ذہن میں وہ بات نہیں آتی۔ دیکھیے، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، مقام ذوالحلیفہ سے احرام باندھا، اور جب مکہ مکرمہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مکہ کے مشرکوں نے آپ کو اور صحابہ کرام کو روک دیا اور کہا کہ ہم آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اب صحابہ کرام عمرہ ادا کرنا چاہتے تھے اور احرام باندھ کر آئے ہوئے ہیں۔ جب کفار مکہ نے عمرہ ادا کرنے سے روک دیا تو صحابہ کرام کو غصہ آ گیا کہ یہ لوگ عمرے کی عبادت ادا کرنے میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ آخرکار وارتا ہوئی اور وارتا کے نتیجے میں صلح ہو گئی، اور صلح اس بات پر ہوئی کہ اس مرتبہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام واپس مدینہ منورہ چلے جائیں، اس مرتبہ عمرہ نہیں کریں گے اور اگلے سال اس عمرے کی قضا کریں گے۔ جب بظاہر قریش کے کافروں کا یہ مطالبہ بالکل غلط تھا، کیونکہ یہ حضرات حرم کے دروازے تک پہنچے ہوئے ہیں، پھر بھی ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہیں سے واپس چلے جائیں اور اگلے سال عمرہ ادا کرنے کے لیے آئیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی شرطیں تھیں جو بظاہر مسلمانوں کے لیے دبی ہوئی شرطیں تھیں، لیکن چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم تھا کہ اس وقت ان کی شرطیں مان لی جائیں، اگرچہ مسلمانوں کے لیے وہ دبی ہوئی شرطیں ہیں، چنانچہ مسلمانوں نے مان لی۔ اس مان لینے میں بھی بہت سی حکمتیں تھیں، چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام احرام کی حالت میں تھے، اس لیے یہاں سے شریعت کا یہ مسئلہ سامنے آیا کہ جب کوئی احرام باندھ کر آئے اور پھر اس کے لیے عمرہ کرنا ممکن نہ رہے اور کوئی دشمن روک دے تو اس وقت اس کو کیا کرنا چاہیے اور کس طرح احرام کھولنا چاہیے۔ اس وقت قرآن کریم کے ذریعے یہ حکم نازل ہوا کہ اگر یہ صورت پیش آئے تو ایک جانور قربان کرنے کے لیے حرم بھیج دو۔ جس وقت وہ جانور حرم میں ذبح ہو جائے اس وقت احرام والا اپنے سر کے بال منڈوا کر احرام کھول دے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ سب اپنے اپنے جانور حرم بھیج دیں اور جانور ذبح ہو جانے کے بعد احرام کھول دے۔ صحابہ کرام نے جانور بھیج دیے اور ان کی قربانی ہو گئی۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اپنے سر منڈوا دو اور احرام کھول دو تاکہ پھر مدینہ منورہ واپس چلیں، لیکن صحابہ کرام میں سے کوئی بھی اس کام کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ شاید پوری سیرت طیبہ کے دور میں یہ ایک واقعہ ایسا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کسی کام کا حکم دیا اور صحابہ کرام اس کے لیے آگے نہیں بڑھے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ صحابہ کرام کی طبیعت میں یہ جوشیلے جذبات تھے کہ اگر ہم چاہیں تو قریش مکہ کو مزہ چکھا دیں اور ان پر حملہ کر کے زبردستی عمرہ کر لیں۔
اس موقع کے جذبات کی وجہ سے آپ کا حکم ماننے کے لیے اور احرام کھولنے اور سر منڈوانے کے لیے کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ سر منڈوا کر احرام کھول دیں، لیکن پھر بھی کوئی اس کام کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ یہ وہ صحابہ ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار کی طرف سے بات چیت کرنے کے لیے جو LG آیا تھا، اس نے واپس جا کر لوگوں کو بتایا کہ میں نے صحابہ کرام کو عجیب منظر دیکھا، وہ یہ کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو وضو کا پانی ابھی زمین پر نہیں گرتا کہ اس سے پہلے ہی صحابہ کرام اس کو لے کر اپنے جسموں پر مل لیتے ہیں، اور آپ کا تھوک زمین پر نہیں گرتا بلکہ صحابہ کرام آگے بڑھ کر اس کو اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ ایسے فداکار صحابہ کرام ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ان سے احرام کھولنے کے لیے فرما رہے ہیں، لیکن احرام کھولنے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے کے اندر تشریف لے گئے۔ آپ کی پاک بیوی اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی۔ آپ نے جا کر ان سے فرمایا کہ آج میں نے عجیب معاملہ دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے ایک اشارے میں جان چھڑکنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آج میں نے 2 مرتبہ احرام کھولنے کے لیے کہا، لیکن کوئی بھی احرام کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ گویا کہ آپ نے اس بارے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، حالانکہ وہ آپ سے چھوٹی ہے، ان کو آپ سے کیا نسبت، لیکن چونکہ مشورے کا حکم ہے اس لیے ان سے مشورہ کیا۔ بہرحال حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے مشورہ دیتے ہوئے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرات صحابہ جذبات اور جوش کے عالم میں مغلوب ہیں، اس لیے آپ ان سے اس طرز عمل کا خیال مت کیجیے، کیونکہ ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اور بار بار ان کو کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ ایک کام کیجیے، وہ یہ کہ آپ باہر تشریف لے جائیں اور خود اپنا سر منڈوا کر اپنا احرام کھول دیں، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا مشورہ دیا۔ چنانچہ آپ خیمے سے باہر تشریف لے گئے اور ایک صحابی کو بلا کر اپنے سر کو منڈوانا شروع کر دیا۔ بس آپ کے سر منڈوانے کی دیر تھی کہ صحابہ کرام نے ایک دوسرے کے سر مونڈنے شروع کر دیے اور احرام کھولنا شروع کر دیا، اور یہ سوچا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھول دیا تو ہم آپ سے زیادہ غیرت کرنے والے کون ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ مشورہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے دیا۔ چنانچہ انہی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ عقل مند عورتوں میں سے تھی، یعنی ان عورتوں میں سے تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور سمجھ کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا، اور یہ مشورہ ان کی اعلیٰ سمجھ کی دلیل ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نفسیات کو سمجھتی تھی کہ جب یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام کرتا ہوا دیکھیں گے تو پھر ان سے نہیں رہا جائے گا، بلکہ فوراً آپ کی پیروی میں وہ کام کرنا شروع کر دیں گے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے چھوٹے سے مشورہ کیا، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ذہن میں وہ بات آ گئی جو شروع میں
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हन में नहीं आई। बहरहाल इस वाक़े से एक बात ये मालूम हुई कि छोटे से मशवरा करना भी शरीयत का तकाज़ा है, और कई बार अल्लाह ताला छोटे के दिल में वह बात डाल देते हैं जो बड़ों के दिल में भी नहीं आती। न जाने कितने मौक़ों पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से मशवरा किया, इसलिए छोटे से मशवरा करते हुए आर और शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। तो नाज़रीन, इस वाक़े से हमें यह समझना चाहिए कि मशवरा छोटा हो या बड़ा, अकल और हिकमत जहाँ मिल जाए वहीं से रहनुमाई मिलती है, और यह भी सीख मिलती है कि कई बार अल्लाह ताला छोटे के दिल में वो बात डाल देते हैं जो बड़े भी नहीं सोच पाते। अल्लाह हमें भी सही वक्त पर सही बात समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या हबीब